بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں اور ابھی ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ٹاپک پر، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے معاملات دیکھے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے کچھ ایسی چیزیں، ایسی خبریں اور کچھ ایسے واقعات رجسٹرڈ ہو رہے ہیں کہ جس میں اسلحہ لے جانا یا تیز دھار آلے کا جو ہے وہاں موجود ہونا یا نکل آنا، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، اور اس کی ماتحت عدالتوں میں سیکیورٹی کا بڑا خلا پایا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ اس پر غور کرنا، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسا ایریا جہاں پر پہلے ہی فوجداری مقدمات جو ہے وہ چل رہے ہوں اور وہاں جج صاحبان جو ہے وہ فیصلے سنا رہے ہوں، وہاں اندر سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی ہے، لوگوں کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ جانے نہیں دیا جاتا۔ سب کی سیکیورٹی پراپر بھرپور طریقے سے لوگوں کو چیک کر کے ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی سے گزار کے پھر جو ہے وہ اندر جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے واقعات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں پسٹل نکل آتا ہے، کہیں تیز دھار آلہ نکل آتا ہے، اور پھر وہاں سے لوگ جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو سیکیورٹی پہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ یہ سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ بہرحال جی، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے رپورٹر موجود ہیں جنہوں نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے۔ ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آ کے جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، تم نے سیکورٹی کا بہت بڑا خلا موجود۔ ہائی کورٹ ماتحت عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے کے واقعات رونما ہونے لگے۔ عدالتوں میں آنے والے سائلین اور وکلاء عدم تحفظ کا شکار۔ ہائی کورٹ جسٹس طارق ندیم اور جسٹس فاروق حیدر، جسٹس طارق سلیم سی کی عدالتوں میں روزانہ ریکارڈ رش موجود ہوتا ہے۔ ان عدالتوں کے اندر اور باہر پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں ہوتی۔ ان عدالتوں کے باہر روزانہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تھانوں سے ملزمان کی عبوری ضمانتیں دیگر فوجداری کیسوں میں لڑائی جھگڑے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایک متاثرہ وکیل مقصود اشرف نے بھی ان عدالتوں میں مسلح افراد کی موجودگی کا دعویٰ کیا، جبکہ تھانہ نشتر کے ایک ضمانتی کیس میں متاثرہ شخص عثمان بیگ اور راجہ نثار کی جانب سے بھی ان عدالتوں میں مسلح افراد کی جانب سے تیز دھار آلہ سے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ان افراد نے ہائی کورٹ میں مسلح افراد کی جانب سے قاتلانہ حملہ کرنے کی درخواستیں بھی تھانہ پرانی نارکلی میں درج کرا رکھی ہیں، جبکہ ایس پی سیکورٹی ہائی کورٹ کی جانب سے متاثرین کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جاتا۔ ہائی کورٹ میں مسلح افراد کیسے اندر داخل ہوتے ہیں؟ اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود ہائی کورٹ میں ایسے واقعات ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ ماضی میں بھی پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے ہائی کورٹ کے مسجد والے گیٹ پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں، سیشن کورٹ، کمرہ عدالتوں کے باہر، کمرہ عدالتوں کے اندر اور بخشی خانوں کے اندر بھی قتل، اقدام قتل جیسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدالتوں میں آنے والے وقت میں کسی بڑے حادثے اور واقعہ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں آنے والے سائلین ان کو فول پروف سیکورٹی فراہم کرنا پنجاب پولیس بار ایسوسی ایشن کس طرح جو ہے وہ عدالت میں ہی اس طرح قتل اور اقدام قتل کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے ہیں، اور جہاں لوگ جو ہے اسلحہ لے کر ایسے چلے آتے ہیں، یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، آنے والے ہر دن میں یہ واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے یا سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتے، خراب ہو جاتے ہیں، مزید خراب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا، اعظم بٹ جو ہمارے رپورٹر ہیں انہوں نے تیار کی کہ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو جو ہے وہ عدالت کے گیٹ پر ہی قتل کر دیا گیا تھا، اور بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو کیوں سیکیورٹی جو ہے وہ سخت نہیں کی جاتی؟ کیسے یہ اسلحہ لے کے لوگ اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور کون ان کو اجازت دیتا ہے؟ جی، اعظم بٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے، چونکہ لاہور سمیت پنجاب بھر سے لوگ وہاں پر انصاف لینے کے لیے آتے ہیں، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ماتحت عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں انصاف کے لیے آتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کی ضمانتیں نیچے سے کینسل ہو جاتی ہیں، انہوں نے اپنی ضمانت کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کرا رکھی ہوتی ہے، اور جسٹس طارق ندیم کی کورٹ جو ہے، یہ جو عدالتیں بتائی ہیں رپورٹ میں، ان عدالتوں کے باہر روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ رش ہوتا ہے، اور یہاں پر چھینا جھپٹی کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔
जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मकसूद अशरफ एडवोकेट है, उसने ये दावा किया जी। कि पिस्टल कोर्ट के अंदर भी था और बाहर भी था, बंदा मुसल्ला पकड़ाया एसपी सिक्योरिटी को, 2 दिन बाद उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह एक और वाकया अदालत के बाहर पेश आता है जिसमें उस्मान बेग नामी शख्स जो है वो ये कहते हैं कि हमें भी तेजदार आले से हाई कोर्ट के अंदर हमला किया गया कातलाना, और हमने भी एसपी सिक्योरिटी को बंदे पकड़ाए, और इसकी लेकिन वो तमाम बंदे जो है वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, मतलब कि ये थाने में दर्ज करवाई गई है। इसकी हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मौजूद है, जो दरखास्त से थाने में टैग नंबर लगा है वो भी हमारे पास मौजूद हैं, और ये एसपी सिक्योरिटी हाई कोर्ट को भी पता है। इसके अलावा दीगर लॉ एंड फोर्स एजेंसियां जो हैं उनका चेक एंड बैलेंस होना लाहौर हाई कोर्ट में बहुत जरूरी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट एक इंसाफ फराहम करने वाला बड़ा इदारा है, और यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो होती है, बाहर एलीट फोर्स की गाड़ियां होती हैं, फिर ये कैसे चेकिंग हो रही मुमकिन होती है है। और ये कैसे हो रहा है? ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जो है वो असला लेके लोग एंटर हो रहे हैं, तो ये क्यों, कैसे? कई बार ऐसे होता है कि वकालत के लिफाफे के अंदर भी ऐसी चीज़ें अंदर आ जाती हैं, इसके अलावा वकालत की यूनिफॉर्म में भी आ जाती हैं, फिर पुलिस वाले जो होते हैं वो अपनी यूनिफॉर्म में भी उसका फ़ायदा उठाते हुए चीज़ों को अंदर ले आते हैं, जबकि हाई कोर्ट में खास तौर पर जो पुलिस एहलकार हैं वो भी अंदर असला नहीं ले जा सकते, वो भी अपना असला गेट के ऊपर जमा करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा खला है कि अंदर लोग चले जाते हैं। ये चेक एंड बैलेंस रखना हाई कोर्ट एसपी सिक्योरिटी का काम है, जिनकी गेटों के ऊपर ड्यूटियां होती हैं उनका ये काम है। कोई बात हुई उनसे? जी, एसपी सिक्योरिटी जो है उनसे इस मौजू पर हमने बात की कि आप यहाँ पर मुसल्ला अफराद की अंदर आमदोरफ्त है, किस तरह आ जाते हैं, और आपको बंदा भी पकड़ाया है, और उसके बावजूद वो कहते हैं सीसीटीवी कैमरे हाईकोर्ट के हम चेक करेंगे। कैमरों की बात कीजिए, हाईकोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये कहते हैं कि अगर हम ये चीज निकाल के दे देंगे कि अंदर से असला पकड़ा गया, तो फिर हम तो नौकरी पर नहीं रहेंगे, और बार एसोसिएशन के इल्म में भी ये है। तो नौकरी पे अब भी कैसे रहेंगे? जाहिर बात है कि इतनी बड़ी बात जो टीवी पे ऑन एंड ऑन जो है वो चल रही है, आपने रिपोर्ट तैयार कर ली, हमने ये सारी बात जो है वो सारी आवाम के सामने रख दी, उसके बाद भी तो उनको जो है वो खतरा लाक है ना। यही बात मैंने लाहौर हाई कोर्ट के सदर, लाहौर हाई कोर्ट के सेक्रेटरी साहब के भी इल्म में गोशगुजार की कि हमने ये जो रिपोर्ट है हकाइक पर मबनी बनाई है, इसका एक कैश लाइव भी किया है, जो वकील खुद से कह रहा है कि असला अंदर भी मौजूद था, बाहर भी मौजूद था, सिक्योरिटी एसपी जो है उसने तावन नहीं किया, लोग खुद अपने जुबानी ये बात बयान कर रहे हैं, और केएन न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए ये चीज़ें इनके गोशगुजार की हैं कि आप चूँकि पूरे पंजाब के नुमाइंदा हैं, हाई कोर्ट बार के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, पूरे पंजाब के वकला ने आपको नुमाइंदा मुकर्रर किया है, लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी फराहम करना ये लॉ एंड फोर्स एजेंसियों की भी जिम्मेदारी बनती है, और बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा वाकया वहाँ पर रोनुमा हुआ कि जिसकी आपके पास पूरी डिटेल मौजूद हो कि किसी को कत्ल कर दिया गया हो और हाई कोर्ट में जो है वो किसी पर इस तरह से तेज़धार आले से वार किया हो, ज़ख्मी कर दिया हो, इस तरह के कोई वाकया जो है वो रजिस्टर्ड हुए? लाहौर हाई कोर्ट के मस्जिद वाले गेट के ऊपर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया था। लाहौर हाई कोर्ट पसंद की शादी करने वाली खातून यहाँ पर आई, जैसे ही वो हाई कोर्ट से बाहर गए उन्हें हाई कोर्ट गेट की दहलीज के ऊपर जो है बेदर्दी से ईंटें मारकर मुसल्ला अफराद ने जो है वो कत्ल कर दिया था, और ये बड़ा वाकया पेश था। के बाहर वाकया, बाहर गेट, मस्जिद वाले गेट वाली साइड पे, मैं अंदर की बात कर रही हूँ कि जहाँ पर ये चीज़ जो आज रिपोर्ट हमने तैयार की है कि अंदर मुसल्ला अफराद की जो है वो निशानदेही की जा रही है कि असला अंदर से पकड़ा जाता है। ये कैसे फिर पकड़ लिया जाता है? कि क्या एक डर या खौफ होता है कि अंदर तक असला पहुँच जाता है और फिर वो जो है वो पकड़ा जाता है और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, और फिर ये यहाँ तक भी खबरें हैं कि पुलिस जो है वो उनको छोड़ देती है? ये वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी का काम होता है। जैसे मैंने अदालतें बताई, वहाँ पर रिकॉर्ड रश होता है, रोज़ाना जिसकी बेल कैंसिल हुई उसने भागना है, छीना झपटी होनी है, किसी तरीके से उन्हें भागना है। जाहिर बात है यहाँ से उसकी बेल कैंसिल हुई, अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसकी बेल दोबारा जेल जाएगा, या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, या नीचे वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा। ठीक है। और उससे बचने के लिए चूंकि वकला भी मुलजम को भगाने की कोशिश करते हैं वहाँ से, किसी तरीके से मुलजम की बेल कैंसिल हुई भाग जाए। इसी तरह मुखालिफ पार्टी भी वहाँ पर मौजूद होती है, मदई मुलजम दोनों मौजूद होते हैं, तो वो मदई पार्टी जो होती है उसकी कोशिश ये होती है कि ये बंदा भागने ना पाए, वो जिम्मन में उसको पकड़ते हैं। और कुछ लोग जो है वो किसी को टारगेट बाहर ना कर सकें, तो वो फिर समझते हैं कि अदालतें महफूज तरीन जगह हैं,
وہ یہاں پر اندر آ جاتے ہیں، اندر آ کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، پھر وہ گیدرنگ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ بھاگ نکلتے ہیں۔ دیکھیے سیکیورٹی پہ ایک بہت بڑا سوال ہے آج کا یہ پروگرام، جو اسپیشلی جو ہے ہائی کورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ اندر کس طرح اسلحہ لے کر جو ہے لوگ انٹر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس کا جواب صرف اور ہائی کورٹ کی جو ہے ایس ایس پی سیکیورٹی دے سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے جگہ پر، اپنے علاقے میں، اپنے احاطے میں جو ہے وہ اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو باہر لوگ پھر کیا اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف تصور کریں۔ باہر تو لوگوں کو ٹارگٹ کرتے کرتے شاید کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی جگہ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے جہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوتے ہیں، جہاں پہ بڑی پرسنالٹی سے لے کر ایک چھوٹے سے شخص تک جو ہے، ایک عام آدمی تک جو ہے اس کی رسائی ممکن بنائی جاتی ہے کہ اس کو سیکیورٹی دی جائے۔ لیکن اگر وہاں پر جو ہے وہ عوام ہی سیف نہیں ہے یا حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے تک بات آ جاتی ہے، اسلحہ پکڑا جاتا ہے، تو پھر اس طرح کے کیسز روز ہوں گے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ پولیس کے اعلیٰ افسران سے میٹنگز کریں، سی سی پی او لاہور سے میٹنگ جیسے ابھی ہوئی ہے، جی اس کے بعد پھر آئی جی پنجاب سے ملاقات کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہمیں فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چاہیے۔ جو ہائی کورٹ میں ایس پی سیکورٹی مقرر کیا جاتا ہے اس کا یہ کام بنتا ہے جب صبح سویرے کیسز کی سماعت ہوتی ہے تو وہ اپنی پوری فورس جو اس کے پاس موجود ہے وہاں پر بندوں کو تعینات کیا جائے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہونے سے پہلے موقع پر وہاں پر سیکورٹی جو ہے ان کو وہ پکڑ لے۔ جبکہ ٹرائل کورٹ بھی اتنا مشکل ہے کہ وہاں پر ایلیٹ فورس کے کمانڈو جو ہے وہ وہاں پر تعینات ہونے چاہیے۔ سیشن کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ ہے، ماتحت عدالتیں ٹرائل کورٹ ہے، اور وہاں پر بھی اندر بھی عدالتوں میں قتل ہوئے ہیں، باہر بخشی خانے میں بھی مرڈر ہوئے ہیں، سیشن کورٹ کے گیٹوں پر بھی قتل ہوئے ہیں لوگ۔ یہ واقعات رونما ہوئے ہیں اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں ایسے واقعات۔ ان کی روک تھام جو ہے لینڈ فورس ایجنسیوں نے کرنی ہے۔ یہ سینئر جو سپیریئر ججز ہیں ان کی مشاورت سے یہ باقاعدہ طور پر چلیں ہم آنے والے وقت میں جو ہے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اب لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں نہیں ہوں گے، اور جتنی آسان طریقے سے اسلحہ لے کر لاہور ہائی کورٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اسلحہ پکڑا بھی جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، تو یہاں پر سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اور یہ نشاندہی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے، پتہ چل سکے، ہماری عوام کو بھی جو ہے وہ یہ اندازہ ہو سکے کہ سلسلہ اور معاملات کیا ہیں، اور ساتھ ہی پوائنٹ آؤٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی باضابطگیاں ہیں، معاملات خراب ہیں، وہاں پر ان معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ آج تک کے لیے ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے گا۔ کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئی بات، نئے انداز، نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔